فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے فیشن پرستی۔ حاضرین بزم، فیشن دور حاضر کا سجا دھجا نام ہے جس کے آڑ میں ہر طرح کی بےہودگی، کمینگی، بے حیائی، فحشائی، عریانیت، دہاریت اور مداح کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ فیشن پرستی کے اس طوفان بلاخیز میں نوجوان نسل اپنے تابناک ماضی کو فراموش کر کے حسن پرستی گیروں کی نقالی اور اپنے زندہ و تابندہ دینی ربط و تہذیب کی دھجے اڑاتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے اندر مذہب سے بے گندگی اور شریعت کی پاکی سیلانیاں بغاوت ٹپکتی ہے۔ ان کا دل و دماغ میں مغربیت کے بہاؤ میں بے چکا، ان کی زبان پر بھلے ہی محسن اسلام ہو لیکن ان کا جسم مکمل طور پر مغربیت کے جد میں ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوا و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آخر میں آپ لوگوں کے سامنے کون سا فیشن کے بارے میں بتاؤں؟ لڑکوں کا چندی چور جیسا بال کٹنے کا فیشن، یا پھر گھٹنے کا پھٹا ہوا جنس پہننے کا فیشن، یا پھر لڑکوں کا کان چھید کر بالی لگانے کا فیشن، یا پھر لڑکیوں کا اسکرٹ پہننے کا فیشن۔ میں کون سا فیشن کے بارے میں بتاؤں؟ میں کنفیوز ہوں۔ آخر یہ فیشن پرستی کا بت کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو غور کیجیے، معلوم چل جائے گا۔ اس کا سب سے بڑا سبب ہمارے والدین کی غفلت والا پرواہی ہے۔ انہیں پیسہ کمانے کی تو فکر ہے لیکن بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں۔ انہیں سوشل ایکٹیویٹیز سے یاد ہے لیکن بچوں کو خیرت کو سلوک پر لانے کی فکر نہیں۔ انہیں کے سامنے بچے ہیرو ہیرن کی نقالی کرتے ہیں مگر والدین اسے روکنے کے بجائے اس پر بلکہ باقاعدہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے نظر آ رہی ہے۔ کارواں کے دل سے احساس جیا جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس جیا جاتا رہا، وہ دن با دن بے حیائی و فیشن کے دلدل میں پھنستا جاتا رہا۔ لیکن والدین کو کوئی ایسا سروکار نہیں، لیکن جب یہ بچے اپنے حیا کا گوہر اٹھا چکی ہوتی ہے تو تب متم و ویلا مچاتے ہیں۔ اب پچھتاؤ گے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیل۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج بنتہا فیشن کے نام پر کپڑوں کی ایسی تراش کرتے ہیں کہ شرم حسد پٹ کر رہا جائے جو لباس اللہ تعالیٰ سے درس پانے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے، اسے آدر عیش و جبائش اور نظر حسن کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ یہ خاتون جنت کی کنیزوں، یہ کہ تمہیں معلوم نہیں کہ لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یعاری سواتکم وریثا ولباس تقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یتذکرون۔ یا آدم کے بیٹے اور بیٹیاں، ہم نے تمہارے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصے کو چھپا سکے جن کا کھلنا حرام ہے، گناہ ہے، برا ہے اور خوش نما کا ذریعہ بھی ہے۔ اور تقویٰ کا لباس سب سے بہترین اور سب اللہ کا نشانیہ کا حصہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کر سکیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بہت سی عورتیں کپڑے پہن کر ننگی ہوتی ہے، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہے اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوتی ہے، وہ نہ جنت میں داخل ہوں گے اور نہ جنت کی بو سن سکے گی۔ محترم سامعات، کتنی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے یا ان لڑکیوں کے لیے جو فیشن کے نام پر نبی تعلیمات کو بھلا بیٹھے ہیں۔ حضرات، یہی نہیں، فیشن پرستی کا عالم تو یہ ہے کہ لڑکی نازک برقی لباس میں مکمل لڑکے والا حلیہ بنائے